السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 95 نمبر کی نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج کی اس مجلس میں سورۃ الانشقاق سورہ نمبر 84 کا خلاصہ پیش خدمت ہوگا۔ سورۃ الانشقاق مکیہ، وجہ تسمیہ، اس سورہ کی پہلی ہی آیت میں اذا السماء انشقت کے ذریعے بروز قیامت آسمان کے پھٹ جانے کی خبر دی گئی ہے۔ انشقت ماخوذ ہے الانشقاق سے، جس کا معنی ہوتا ہے پھٹ جانا۔ آسمان پھٹ جائے گا قیامت کے دن، اسی کی طرف اشارہ ہے، اور اسی مناسبت سے سورہ کا نام الانشقاق رکھا گیا ہے۔ زمانہ نزول، یہ سورہ مکی ہے اور مکہ کے شروعاتی دور میں اس سورہ کا نزول ہوا ہے۔ تعداد آیت، اس میں 25 آیتیں ہیں۔ مرکزی مضمون احوال قیامت کا تذکرہ ہے۔ انسان شعوری اور غیر شعوری طور سے ایک منزل کی طرف بڑھ رہا ہے اور ایک دن اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ اچھے برے اعمال کے مطابق قیامت کے دن فیصلہ سنایا جائے گا۔ ایسے مضامین کو مرکزی مضمون کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 1 سے 5 میں احوال قیامت کا ایک نقشہ پیش کیا گیا ہے کہ بروز قیامت اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں سروں پہ سایہ فگن مضبوط قسم کی چھت، جسے ہم آسمان سے تعبیر کرتے ہیں، وہ آسمان پھٹ جائے گا، اور زمین بھی تعمیل حکم میں چوطرف پھیل جائے گی، جس پر ہمارا قیام ہے، دوڑنا پھرنا ہے، زندگی بھر کے سارے مشاغل بڑی کر و فر کے ساتھ اس زمین اور دھرتی پہ انجام دیتے ہیں۔ یہ زمین بھی چوطرف پھیلا دی جائے گی اور اپنے اندر کے سارے دفینے اور خزانے باہر نکال پھینکے گی۔ یعنی قیامت قائم ہوتے ہی اولین و آخرین سارے انسان اٹھ کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے۔ اسی روئے زمین پر قیامت برپا ہوگی اور سب لوگ جمع ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 6 سے 15 میں شعوری یا لاشعوری طور سے، توون و کرہن، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، انسان کے اپنے رب کی طرف رواں دواں ہونے کا تذکرہ ہے۔ پھر وہاں انسان کی 2 قسمیں ہوں گی، نیک اور بد۔ اچھے انسان کو نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور پھر اس کا حساب بڑا آسان ہوگا۔ حساب و کتاب کے بعد وہ اپنے اہل و عیال اور خیش و اقارب کی طرف شادہ و فرحاں جائے گا، جبکہ برے انسان کو اس کے نام اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ وہ دیکھتے اور پڑھتے ہی موت کو پکارنا شروع کر دے گا، مگر اس سے اس کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ وہ جہنم میں داخل ہو کر رہے گا، کیونکہ وہ دنیا میں اپنے خیش و قارب میں خوش و خرم اور مگن تھا۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین نہیں رکھتا تھا، حالانکہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کشاں کشاں اسی کی طرف بڑھ رہا ہے اور جا رہا ہے، اور اپنے کیے کرتوت کا بدلہ کی طرف پہنچ رہا ہے۔ آیت نمبر 16 سے 19 میں شفق کی سرخی، شام کے وقت میں جو آسمان پہ لالی اور سرخی دکھائی دیتی ہے، شفق کی سرخی، رات کی سیاہی، چاند کا ماہ کامل بننا، چاند کا ماہ کامل بننے کی قسم کھا کر اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ انسان ایک حالت پر نہیں رہتا، بلکہ جوانی سے بڑھاپے، بڑھاپے سے موت، اور موت سے برزخ، برزخ سے آخرت، اور آخرت میں حساب کتاب،
پھر جزا و سزا کے مختلف مراحل و ادوار سے گزرتے ہیں اور گزریں گے، کہ جس طرح شفق کی سرخی، رات کی سیاہی، چاند کا ماہ کامل بننا یقینی ہے، اسی طرح انسان کا دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی کی طرف لوٹ کر جانا یقینی ہے۔ آیت نمبر 20 سے 25 میں ایمان نہ لانے اور تلاوت قرآن کی سماعت پر سجدہ نہ کرنے کی بنیادی وجہ کفر و تکذیب بتلائی گئی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے مخفی رازوں اور پوشیدہ بھیدوں اور چھوٹی بڑی حرکتوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، لہذا انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اور اہل ایمان کا معاملہ تو ان کے ایمان و عمل صالح کا بھرپور بدلہ، جو وقتی و عارضی نہیں بلکہ دائمی و سرمدی اور نہ ختم ہونے والا ہے، اس کی بشارت و خوشخبری ان کو سنا بھی دیجیے۔ اس سورہ کے ذریعے سے بھی انسان کو عقید آخرت مضبوط کرایا گیا، اور ساتھ ساتھ آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان پائے جانے والی ساری مخلوقات پر انسان کی نگاہوں کو جمع کر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ کہہ دیا گیا کہ تم ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تو بڑھ ہی رہے ہو، کچھ نہیں تھے تمہیں وجود بخشا گیا، ماں کے پیٹ سے تمہیں باہر نکالا گیا، بچہ سے جوان کیا گیا، جوان سے بوڑھے ہوئے، بوڑھے سے ادھیر عمر کو پہنچے، ادھیر عمر کے بعد زندگی کے خاتمے سے دو چار ہوئے، پھر اس کے بعد دفن کیا گیا، عالم برزخ سے دو چار ہوئے، عالم حشر میں قیامت میں اٹھائے جاؤ گے، حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، جنت و جہنم یہ سب تمہاری مرضی پر موقوف نہیں ہے، تم ایک جگہ کھڑے ہو لیکن اللہ کی بارگاہ کی طرف کھینچے چلے جا رہے، جیسے کوئی مقناطیسی قوت ہو اپنے طرف ٹان رہا ہے، اسی طرح انسان کو آخرت کی مقناطیسی طاقت اپنے طرف کھینچ رہی ہے، اور انسان کشا کشا ادھر بڑھ ہی رہا ہے۔ جب انسان اپنے اختیار میں نہیں ہے تو یہاں اختیار کیوں دکھاتا ہے؟ کہا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور تکذیب اور کفر کا طریقہ نہ اپناؤ، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رازوں کو جانتا ہے، تمہارے بھیدوں سے واقف ہے۔ جس دن رازوں کو کھول دیا جائے گا اور بھید کی ساری باتوں کو ظاہر کر دیا جائے گا، تمہاری کلی کھول دی جائے گی، تم لوگوں کے سامنے بے عزت ہو جاؤ گے۔ اس لحاظ سے اپنے آپ کو بچاؤ، تمہارے گناہوں پہ پردہ پوشی ہو جائے، تم اللہ کے مقرب بندہ بن جاؤ، گناہوں سے تائب ہو جاؤ، توبہ کر لو، تو یقیناً تمہیں جنت کی خوشخبری سنائی جا سکتی ہے، جہاں نہ ختم ہونے والی نعمتوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ الہی ہمیں اور جملہ مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح عقیدہ اور صحیح اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔